پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ پاکستان کا ایک معروف ڈان جس کا نام تھا ٹیپو ٹرکاں والا، وہ بہت عرصہ پہلے ایئرپورٹ پر جب لاہور آ رہا تھا دبئی سے تو اسے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسے ہلاک اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کا باپ جس کا نام بلا ٹرکاں والا تھا وہ اپنے دور کا ایک بہت بڑا ڈان تھا، اور یہ ٹرکاں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر ان کا گڈز ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اور کافی سارے ٹرکس ان کی ملکیت میں ہیں جنہیں چلا کر ان لوگوں نے اپنا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے چھوٹے موٹے بدماشوں کے ساتھ دوستی شروع کی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشتہاری ملزمان تک ان کے دوست بن گئے، اور بلا ٹرکاں والا جو ہے اس کے آستانے پر، اس کے ڈیرے پر یہ تمام اشتہاری پناہ لیتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اور بعد میں بلا ٹرکاں والا انہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتے ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ بلا ٹرکاں والا کا بیٹا ٹیپو ٹرکاں والا بھی ان بدماشوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن اسی بچے یعنی ٹیپو ٹرکاں والا کے ہاتھوں ایک بندے کا قتل ہو گیا۔ بلا ٹرکاں والا کے دو انتہائی وفادار ملازمین تھے، جن میں سے ایک کو ٹیپو ٹرکاں والا کے ہاتھوں ہونے والے قتل کے بدلے میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اس وعدے پر کہ تمہیں جلد چھڑا لیا جائے گا، لیکن پولیس نے اسے 7 سال کے لیے جیل میں رکھا، اور جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس نے بدلہ لینا کے لیے اپنے مالک یعنی بلا ٹرکاں والا کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا کی باری تھی، جو کہ اپنی فیملی سمیت یہاں سے بھاگ کر دبئی منتقل ہو گیا، اور درمیان میں بار بار پاکستان آتا جاتا رہتا۔ پورے لاہور کے اندر ان کی اربوں روپے کی زمین تھی جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوقات لاہور آتے جاتے رہتے۔ اس نے اپنے بچوں کو سب کے سب کو دبئی کے اندر ہی اچھے اسکولوں کے اندر داخل کروا دیا، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ایک دن اسے لگا کہ شاید اس کی پراپرٹی میں کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہو رہی ہے، تو اسے روکنے کے لیے اسے واپس پہنچنا چاہیے۔ وہ واپس پاکستان کی فلائٹ پر بیٹھا، پاکستان آیا۔ جیسے ہی وہ لاہور ایئرپورٹ جو علامہ اقبال ایئرپورٹ ہے یہاں سے باہر نکلا تو کچھ نوجوان پہلے سے ہی گنز پکڑے وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے فوری طور پہ فائرنگ کر کے ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد تقریباً کم از کم 6 سے 7 سال کے بعد اس کا بیٹا بالاج ٹرکاں والا وہ لاہور منتقل ہوا، اور اس نے اپنی فیملی کو بھی لاہور منتقل کر دیا، اور پھر اس نے ببانگے توہل مختلف چینلز پر آ کر یہ انٹرویوز بھی دیے کہ وہ اب اپنے والد کی دشمنی کو مزید آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ رہے اور اب اس کا کوئی دشمن نہ ہو، وہ اگلی نسل کے اندر اس دشمنی کو مزید پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ بات صرف اور صرف ہوائی ثابت ہوئی، کیونکہ ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کرنے والے دو لوگ جنہیں نامزد کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کا نام گوگی بٹ اور دوسرے کا نام تیفی بٹ ہے، ان دونوں لوگوں کے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ بالاج انہیں کچھ نہیں کہے گا اور اپنے والد ٹیپو ٹرکاں والا کا بدلہ نہیں لے گا۔ اس نے فوری طور پر بالاج کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ بالاج کے ساتھ ہر وقت کافی بڑی تعداد کے اندر گارڈز رہتے تھے۔ پھر 19 فروری کو لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ایک نجی سوسائٹی میں شادی کی تقریب کے دوران بالاج پر لگاتار فائرنگ کی گئی، ایک فوٹوگرافر کے روپ میں آئے ہوئے کرائے کے قاتل کے ذریعے، اور پھر جب اسے قتل کیا گیا تو اس کے بعد امیر بالاج کے قتل کا ملزم مظفر حسین تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ملازم تھا، اسے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کی نماز جنازہ شالم چوک میں ادا کی گئی، جس میں تاجروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کر رکھے تھے۔ امیر بالاج کو اس کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ امیر بالاج کو گزشتہ اتوار کی شب چوم کی نجی سوسائٹی میں شادی کی تقریب میں قتل کیا گیا تھا۔ قتل کیس میں خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ ور مظفر حسین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ملزم نے ایک روز قبل نیا موبائل فون اور سم خریدی تھی، جو کراچی کی لطیفہ بی بی کے نام نکلی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشنز انویسٹیگیشن اور آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں جب انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ابھی جو مین کردار ہیں وہ سٹل باہر ہیں۔